اوکے جی, تھینک یو ویری مچ ایوری ون فار جوائننگ اس ٹوڈے. آج کا ہمارا سیشن ہے کووڈ-19 پریونشن ریسپانس اینڈ ریکوری, اور آج ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ہمارا سیشن غلام مصطفیٰ ظہور صاحب. غلام مصطفیٰ ظہور is a renowned development professional having more than a decade and a half experience in the field of rural development. His expertise is strategic planning in community development sector, project management and networking with the public and private sector. Mr. Zahoor is also a master trainer in the field of social mobilization, leadership, project management and strategic planning. He has developed manuals and protocols for the social mobilization, organizational management, urban and rural wash and climate smart program. Mr. Ghulam Mustafa Zahoor is equipped with the relevant knowledge on local governance issues, public policy, democracy and its challenges. Ladies and gentlemen, let me share you that he is also a Central Executive Committee member for our National Humanitarian Network and he represents NHN Islamabad chapter. Over to you, Mustafa Saab. جی تھینک یو ویری مچ ثنا, بہت شکریہ آپ کا اور پرٹیکولرلی NHN ADPC کا کہ انہوں نے موقع دیا کہ ہم ڈسکس کر سکیں جو کرنٹ سچویشن ہے اس پہ. اور تھینک یو ویری مچ کہ جو سارے ساتھی یہاں پہ جنہوں نے جوائن کیا ہے آج سیشن میں. اور پہلی بات ہے کہ جتنا ڈسکشن ہوگا اٹس مائی پرسنل اوپینین, اٹس ناٹ ہینڈز ورژن اور ہینڈز پالیسی اور سم ہاؤ دی پالیسی اسٹیٹمنٹ. یہ ساری میری اپنی جو آبزرویشنز ہیں جو ہم نے دیکھا ہے سارے کرٹیکل سچویشن میں, اس کو میں کوشش کروں گا کہ ہم ڈسکس کریں یہاں پہ اور اس پہ فردر برین اسٹارمنگ بھی کریں اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کانٹیکسٹ کو. تو کیونکہ میرے خیال میں یہ جو خطرناک ترین ایک فیز جس سے ہم گزر رہے ہیں, نہ فقط ہم گزر رہے ہیں پوری دنیا گزر رہی ہے کووڈ-19 کا, جس کو ویسے تو آفیشلی تو 12 جنوری کو WHO نے کنفرم کیا کہ جی اس کے جو کمپلیکیشنز ہیں اس کو ڈیفائن کیا جب ووہان میں یہ کیس آئیڈینٹیفائی ہوئے کلسٹر میں. لیکن دسمبر 19 سے ہی میرے خیال میں یہ کیسز آئیڈینٹیفائی ہو چکے تھے اور پھر WHO نے ڈکلیئر کیا اس کو ایز اے پبلک ہیلتھ کنسرن آن 30 جنوری کو اور پھر ایز اے پینڈیمک 11 مارچ کو. تو ایک لمبا فیز رہا ساری کرٹیکل سچویشن کو جانچنے میں, سمجھنے میں, پرکھنے میں اور پھر اس کو ڈکلیئر کرنے میں. تو ایک اور پھر اس کے سارے کانسیکوینسز ہمارے سامنے ہیں اور ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ آؤٹ بریک جو ہے اس کا اسکیل, اس کی سیویئرٹی اور کمپلیکسٹی ایون US جیسا کنٹری بھی اس کو پریڈکٹ نہیں کر پایا صحیح طریقے سے, اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح اس کے کانسیکوینسز کو وہ فیس کر رہا ہے. اور دنیا کے سارے موسٹلی جو ڈیولپ کنٹریز انکلوڈنگ ایشیا, تو ایک بہت بڑا چیلنج ہم نے دیکھا اپنی لائف میں, اپنے کیریئر میں, کہ کس طرح یہ گلوبلی یہ پینڈیمک اثر انداز ہوا اور اس نے ابھی بھی اس کے اثر سے ہم گزر رہے ہیں. اور ابھی بھی شاید یہ کہنا کہ یہ پوسٹ کووڈ سچویشن وہ کیا ہوگی جس کو بھی شاید ڈسکس کرنا باقی ہے, لیکن بیسیکلی کانٹیکسٹ یہی ہے. اور اس نے آلموسٹ کوئی 20 ملین, یعنی کل تک کی جو فگرز ہیں آلموسٹ مور دین 20 ملین لوگوں کو ہٹ کیا ہے, ان کو متاثر کیا تھا, جس میں ہم نے تقریباً کوئی مور دین 0.7 ملین سے ابو لائفس کو سیکریفائز کیا ہے, جانے گئی ہیں اس میں دنیا کے اندر. اور شکر ہے کہ تقریباً کوئی 12 ملین سے زیادہ لوگ ریکور ہو چکے ہیں ابھی بھی جو کرنٹ سچویشن ہے. اور کیونکہ گلوبلی ساری فنامنا تھی تو پاکستان بھی اس میں امپیکٹ ہوا ہے, اور ہمارے پاس جو فرسٹ کیس جو رپورٹ ہوا ہے وہ 25 کو ہوا تھا, لیکن کنفرم جو وہ 26 کو ہوا تھا. وہ 2 کیسز تھے جو رپورٹ ہوئے تھے. تو اور موسٹلی پھر جو کیسز کی تعداد ہمارے یہاں بڑھتی رہی, اس میں جو ریٹرنیز تھے فرام ایران, سعودی عربیہ, اور پھر جو پاکستان جو ہمارے بھائی رہتے ہیں, بہنیں رہتی ہیں پاکستان سے باہر, جب وہ واپس ہوئیں وہاں پہ کرٹیکل سچویشنز ہوئی ان کے ممالک میں, تو انہوں نے واپسی کی. تو اس میں موسٹلی
یورپ، انگلینڈ اور USA سے جو کیس تھے وہ یہاں آئے، اور یہ پھر سارا ایک سینیریو بنا پاکستان کے اندر. اور جب یہ ساری صورتحال بنی تو ہمارے ہاں جو پریپیئرنیس فیز کیسے ہم نے اس کو پلان کیا، اس کو تھوڑا میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو میں نوٹ ڈاؤن کروں یہاں پہ. کہ جب فرسٹ کیس ہمارے ہاں یعنی رپورٹ ہوا 25 کو، پھر دو کیس کنفرم ہو گئے 26 کو، اور اس میں پھر یہاں پہ پورا یہ والے جو دن تھے یہاں پہ کوئی نیشنل لیول پہ کوئی اس طرح کی آرگنائزڈ موومنٹ نظر نہیں آئی ایکسپٹ میڈیا ہائپ کے. اس میں سب سے پرویکٹیولی رول ہمیں انکریج کرنا چاہیے کہ سندھ گورنمنٹ نے لیا، گورنمنٹ آف سندھ نے لیا، جنہوں نے پروونشل ٹاسک فورس اسٹیبلش کیا لیڈ بائی دا چیف منسٹر سندھ، اور اس کے علاوہ باقی اس میں جتنے سینئر آفیشلس تھے، اسٹیک ہولڈرس تھے انکلوڈنگ UN، سول سوسائٹی، اس میں بھی انہوں نے اس ٹاسک فورس میں ریپرزنٹیشن دی، اور انہوں نے ڈے 1 سے اس کے ٹاسک کے TORs ڈیفائن کر لیے، ایکشن پوائنٹس ڈیسائڈ کر لی، پریورٹیز ڈسکس کر لی، اور اس کی ڈیلی بیسس پہ اس کی سیٹنگ جو ہے وہ رکھنا شروع کر دی. اب یہ جو اسکیل آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اس میں اندازہ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ہمارے ہاں جو فیڈرل گورنمنٹ کا رسپانس تھوڑا لیٹ آیا. اب یہ ہمیں تلخ حقیقت ہے ماننی پڑے گی کہ 2010 کے فلڈ کے بعد جو ایک نیشنل ایمرجنسی تھی، اس کے بعد موسٹلی ہم اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہتے ہیں. ہر چیز کو ہم یعنی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ڈینائل فیز میں رہتے ہیں کہ جی نہیں سب خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب شاید وہ پولیٹیکل پریورٹیز بھی ہوتی ہوگی، لیکن اس کا تعلق کوئی ڈائریکٹلی یعنی ہیومن لائف کو سیو کرنے سے نہیں ہے. اور 2011 کی ایمرجنسی، 12 کی، 13 کی، جب تک میڈیا ہائپ کریٹ ہو، زیادہ شور مچنا شروع ہو جائے، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ناؤ یہ اب جو ہے وہ پبلک ڈومین میں چلی گئی بات، اب اس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. تو وہ جو پریشر ایک سرٹن نظر آیا ہمارے ہاں، تو آپ نظر دیکھ کر لیں کہ تقریباً ہم 17 مارچ کو جا کے ہم نے نیشنل ایکشن پلان ڈیوائز کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے، فیڈرل گورنمنٹ نے، اور اس وقت ہمارے ہاں کوئی 134 کیسز رپورٹ ہو چکے تھے، اور ایک اچھی خاصی فائٹ اس دوران بھی شروع ہو گئی تھی، جو ہم سب کو پتہ ہے میڈیا وار بٹوین 2 اینٹیز، پروونشل گورنمنٹ اینڈ دی نیشنل گورنمنٹ. اور لیکن اس نیب کا ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ اس سے پھر فوراً ہی جو ہے وہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بن گئی، گورنمنٹ نے اناؤنس کر دی، اور اس نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی نے ریگولر میٹنگز کرنا شروع کر دی، اور پھر ایک اسٹرانگ اور ایک بہت ہی پاورفل نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر اسٹیبلش کیا گیا فیڈرل لیول پہ ٹو انشور دی کوآرڈینیشن اور ساری نیٹ ورکنگ، ڈیٹا مینجمنٹ. تو آلموسٹ یہ اچھا خاصا ٹائم جو ہے وہ 1 مہینے کا فیز کا پیریڈ لگا ہمیں، عرصہ گزرا ہمیں، جس میں ہم نے جا کے چیزوں کو اسٹریم لائن کرنا شروع کیا. تو یہاں پہ تھوڑا لگ رہا ہے کہ پریپیئرنیس میں ہم کافی تھوڑا لیٹ انٹر ہوئے ایز اے نیشنل لیول. جب آپ پروونس کی بات کریں تو پروونشل وائز تو ٹھیک ہے، کسی حد تک سیٹسفیکٹری رسپانس تھا، باقی پروونسز کا بھی، پنجاب نے بھی بڑا پرویکٹیو رول پلے کیا. لیکن یہ اسکیل جو ظاہر کر رہا ہے وہ کر رہا ہے کہ یہاں گیپ تھا جس کو شاید فیوچر میں اوور کم کیا جا سکتا ہے، اور تاکہ رسک اس کا منیمائز کیا جائے اور امپیکٹ جو ہے وہ منیمائز کیے جائیں اس طرح کی پینڈیمک کے. جب یہ ساری صورتحال بن رہی تھی تو میں 31 مارچ، کیونکہ اب یہ مارچ کے اینڈ تک ساری چیزیں بن چکی تھیں، ہم چیزیں اسٹریم کر چکے تھے نیشنل لیول پہ، تو گراؤنڈ ریئلٹیز یہ تھیں کہ ہم نے ایز اے ہینڈز ہم نے ایک انیشیل ریپڈ اسیسمنٹ کیا کوئی 24 ڈسٹرکٹس میں 150 ہیلتھ فیسلٹیز کا. تو کیونکہ 1 مہینہ گزر چکا تھا، جیسے میں بتایا کہ فیب کے 25 کو وہ کیس سرٹیفائڈ ہو چکے تھے، تو 31 مارچ تک ہمارے پاس اچھا خاصا ٹائم تھا. میں صرف سندھ کو یہاں پہ ایز اے کیس لے رہا ہوں کہ صرف 30% فیسلٹیز نے جو PPE ریسیو کیے یا IPC ٹریننگز ریسیو کی. اب انفیکشن پریونشن کنٹرول کی ٹریننگز، اس میں بھی پریفریبلی جو ٹریننگز تھیں وہ ہیلتھ کیئر پرووائڈرس کی تھیں، جو باقی جو سینیٹری اسٹاف ہے وہاں پہ وہ یہ بینیفٹ نہیں لے پایا. اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ وداؤٹ PPEs اور وداؤٹ ٹرینڈ ہیلتھ کیئر پرووائڈر اینڈ سروس پرووائڈر جو بھی تھے وہاں پہ، ان کے ساتھ ہم اس سارے بڑی محاذ میں ہم داخل ہو چکے تھے. اور بیسک سپلائیز آپ دیکھ لیں کہ آلموسٹ جو فیسلٹیز آئیڈینٹیفائی کی گئی تھیں جو نیسیسری تھیں وہ آلموسٹ 50% فیسلٹیز پہ تھیں. لیکن جب میں کہوں 30% جو میں کہہ رہا ہوں اوپر، وہ کمپلیٹ PPE پیکیج کی ہم بات کر رہے ہیں. اور جب فیس ماسک پارشلی کچھ سپلائیز موجود تھیں تو فیس ماسک اور ڈسپوزیبل گلوز جو ہے وہ 75% سیکنڈری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز پہ تھے. لیکن پرائمری کا تو بہت ہی برا حال نظر آیا ہمیں،
کیونکہ بیسیکلی فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ کے بہت سارے کیسز میں پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز بھی تھیں. جب پیشنٹس کچھ نہ کچھ کمپلینٹس کے ساتھ وہاں جا رہے تھے تو وہاں کے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز بھی بڑے ہائی رسک پہ تھے. اور ایک بہت بڑا وینٹیلیٹر کا ایک ڈبیٹ چلی, آپ کو اندازہ ہوگا. وہ الگ بات ہے کہ الحمدللہ اس کا اوور آل نیشنل لیول پہ جو آکوپیسی ریٹ ابھی تک رہا ہے وہ 25% رہا ہے. ہمارے پاس وہ کوشچن بچ گیا کہ الحمدللہ کوئی اس طرح کا کوئی سیریس کرائسس نہیں آیا. لیکن اگر آپ پریپیئرنیس کی بات کریں تو اس میں آلموسٹ صرف 9 ڈسٹرکٹس میں کوئی 12 ہیلتھ فیسلٹیز تھیں جہاں پہ جو ٹرشری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز تھیں جہاں پہ یہ وینٹیلیٹرز اویلیبل تھے. اور کوئی 15 ڈسٹرکٹس میں جو ڈی ایچ کیوز ہیں تو وہاں پہ بھی اس طرح کی یہ بیسک فیسلٹی جو ہے وہ اویلیبل نہیں تھی. اور یہ ایک بڑا چیلنج تھا جس کے ساتھ ہم سارے اس کرائسس میں انٹر ہوئے اور ہم دیکھتے رہے. اور یعنی ہمیں تیار رہنا تھا اس ساری صورتحال کو فیس کرنے کے لیے اس ان گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ. تو اوور آل اگر دیکھ لیں کہ امپیکٹ, میں اگر کل تک کی بات کر لوں کہ جو نمبرز ہمیں بتا رہے ہیں کہ اوور آل جو اس وقت کیس لوڈ ہمارے پاس ہے وہ کنفرم کیسز تقریباً کوئی 2,84,000 کے قریب تقریباً کیسز ہمارے پاس رپورٹ ہوئے ہیں. اور اس کو اگر نمبر آف کیسز کو اگر آپ دیکھ لیں جو پبلک ہیلتھ ایکسپرٹس جو اس کو میجر کر رہے ہیں اس کے کیس لوڈ کو, وہ پر ملین پاپولیشن کے حوالے سے ہے, تو آپ دیکھ لیں کہ اس میں ہائیسٹ نمبر جو تھا وہ اسلام آباد کا تھا. اب یہ ایک بڑی عجیب سی بات بھی ہے کہ اچھا خاصا, اور سروسز کا اگر آپ دیکھیں گے تو نمبر آف ہیلتھ فیسلٹیز, نمبر آف ٹیسٹنگ یونٹس, ہر چیز جو ہے اسلام آباد میں ایک سیٹسفیکٹری لیول پہ تھی. لیکن یہاں پہ یہ کیس جو نظر آیا وہ یہ ہے کہ ہائیسٹ کیس لوڈ جو تھا اسلام آباد کے اوپر تھا. اور پھر اے جے کے کا, پھر اگر پروونس وائز دیکھیں تو سندھ واز ہائیسٹ کہ تقریباً کوئی 2587 کا. اور لوئسٹ میں اگر آپ دیکھ لیں پروونسز کے اندر تو ہمارے ہاں جی بی میں اور پنجاب میں ایوریج جو ہے وہ بلو رہا ہے. اب اس میں ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے جو ہم آگے ڈسکس کریں گے, شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو ٹیسٹنگ کی جو بات چلی ہم سب نے سنی کہ ٹیسٹنگ کم ہو رہی ہے تو چیزیں جو رپورٹ نہیں ہو پا رہی, اور وہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی بھی کیا تھی اس پہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. لیکن اوور آل جو ٹیسٹ یہ سامنے, بلکہ اسی سلائڈ میں نظر آ رہے ہوں گے آپ کو کہ جو ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے وہ بھی ایک سیریس کوشچن رہا ہے ہمارے پاس کہ کیونکہ پنجاب کے اندر یا باقی پروونسز کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جو ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے ہیں ان کا نمبر کم ہے. اب اسلام آباد میں بہت ہائیسٹ تھا, اور اسلام آباد پھر اس کے بعد اگر سیکنڈ ہائیسٹ دیکھیں تو آدھا جموں اینڈ کشمیر میں, اور پھر پروونسز میں اگر دیکھ لیں چاروں میں سے تو سندھ واز ہائیسٹ اور سیکنڈ پہ جو تھا وہ پنجاب تھا. لیکن نمبر آف کیسز اسی لیے زیادہ رپورٹ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ کہ ایک فیسلٹی اویلیبل تھی اور اس نے یہ نمبر جو ہے وہ ہمارے سامنے پریزنٹ کیے ہیں. مے بی اس میں یہ ایشو آئے کہ جو باقی پروونسز میں نہیں ہوئے. اگین اس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں, اس پہ ہم شاید اس کو ڈسکس نہ کریں. ایک پولیٹیکل ریزن ہو سکتا ہے, ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنز ہو سکتے ہیں, پریورٹیز ہو سکتی ہیں, لیکن میرے خیال میں یا اسٹریٹجک پلان بھی ان کا ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کی شاید نیڈ نہیں ہے تو وہ شاید نہیں کیا گیا. لیکن فی الحال جو نمبرز بتا رہے ہیں وہ یہ شو کر رہے ہیں. اس میں اگین ایک یہ والی سلائڈ بھی الرننگ ہوگی جس میں کچھ پروونسز کو جب ہم نے دیکھا جا کے کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم ویسے ہی اوور آل جو انفراسٹرکچر ہمارا ہیلتھ کا ہے وہ چیلنجنگ ہے, وہ اکارڈنگ ٹو بینچ مارک نہیں ہے. یعنی بیسکس میں بھی ہم بہت سارے پریشان ہیں بہت سارے کیسز میں اور بہت ساری ایریاز میں, ایکسیپٹ جو بڑے شہر ہیں پاکستان کے وہاں پہ. تو ٹیسٹنگ فیسلٹیز اگر آپ دیکھ لیں کہ ٹیسٹنگ فیسلٹیز جو کیپیسٹی ہماری ہم نے یوز کی ہے وہ آپٹیمل یوز وہ ہمارے تقریباً کوئی 47% ہم نے یوز کیا ہے ایگزسٹنگ ٹیسٹنگ فیسلٹیز کا. اور نمبر آف فیسلٹیز کی اویلیبلٹی کی اگر آپ بات کر لیں تو ڈیفینیٹلی پاپولیشن کے حساب سے پنجاب میں ہائیسٹ تھیں, لیکن یہاں میرے لیے بڑا تھا کہ بلوچستان میں شاید 5 ہیں اور اسلام آباد میں 16 ہیں. تو پروونشل وائز جو نمبر آف ٹیسٹنگ فیسلٹیز جو اویلیبل تھیں وہ بھی ایک چیلنج تھا ہمارے لیے, ایک کوشچن مارک ہے کہ پروونسز اٹ سیلف, کیونکہ آگے ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ ہیلتھ از ناؤ ڈیوالوڈ سبجیکٹ آفٹر 18th امینڈمنٹ, تو اس میں پروونسز کو بھی اب دیکھنا چاہیے کہ کیسے, یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ اے جے کے میں 3 ہیں اور جی بی میں 3 ہیں اور پنجاب بلوچستان میں جو 5 ٹیسٹنگ فیسلٹیز ہیں, تو جو بہت ہی الرمنگ سچویشن ہے اوور آل.
اور اس کی جو ایکسپلائٹ کیا گیا اس فیسلٹی کو یا سروسز کو، اس میں ہائیسٹ سندھ تھا آلموسٹ 74%، اور دین کے پی اس میں 63% جو ایگزسٹنگ فیسلٹیز کو جو ہے وہ، اس میں آپ دیکھ لیں گے جو اوور آل ٹرینڈ رہا ہے اس کا جو ٹیسٹنگ فیسلٹیز کا، وہ بیچ میں بہت اس میں تقریباً اگست میں ڈکلائن پہ چلا گیا ہے، اور اچھا خاصا پھر تو وہ ٹرینڈ بھی ایک ہم نے ریٹین نہیں کیا، اس میں بھی بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے ہیں، تو اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اس میں سپلائز کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہیومن ریسورس ہے، اگین پھر میں نے کہا کہ جیسے کیونکہ جو میڈیا ہائپ نظر آئے کہ جی پولیٹیکل پریورٹیز اس طرح کی ہیں کہ اس کو انڈر رپورٹ کیا جائے، تو شاید اٹس ناٹ اے کنفرم، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اوور آل جو ہم نے اس ٹیسٹنگ فیسلٹی کو ہم نے یوز کیا ہے، ایکسپائر کیا ہے، اٹس آلموسٹ 47% رہا ہے جو نیشنل لیول پہ ابھی تک کے اپڈیٹس جو ہمارے پاس ہیں۔ اب اس میں کیا کوئی قدرت کا کرشمہ رہا ہے، کیونکہ ہم اور آپ سارے وٹنس رہے ہیں کہ ہم تو فی الحال کلیم کر رہے ہیں، اور دنیا بڑی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ دنیا اس کو سراہ رہی ہے کہ ہماری ساری اسٹریٹجیز کام کر گئیں، اور یہ ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں آج کہ اتنا ڈکلائن آیا ہے، اور ہم نے جو پیک تھی وہ 2 مہینے پہلے ہم نے ٹچ کر لی ٹل مڈ آف جون ود 6,825 کیسز، ناؤ اٹس ڈکلائن، اور کل تک یا 9 اگست تک کے جو ٹرینڈ بتا رہا ہے وہ تقریباً کوئی 634 کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ اب یہ ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے، اٹ مینس کہ اٹس ناٹ اے کمپلیٹ اینڈ، لیکن کیونکہ ہم سارے موو کرتے رہے ہیں اس دوران مختلف ایریاز میں، پرٹیکولرلی اربن میں بھی اور رورل میں بھی، جہاں پہ ہم اگر اس کو وٹنس کریں ہم کہ بہت سارے پروٹوکولز جو دنیا کے وہ ممالک جو اس وقت کرٹیکل سچویشن کو فیس کر رہے ہیں، پاکستان میں اس کا بالکل اپوزٹ تھا، جو گراؤنڈ ریئلٹیز بالکل اپوزٹ تھیں، جو بیسک جو پریونٹیو میئرز تھے، سوشل ڈسٹینسنگ کے، یوز آف ماسک ہے، اس طرح کے باقی جو چیزیں، وہ ان ریئلٹی جب ہم جا رہے تھے یا جہاں بھی ہم نے دیکھا ہے تو وہ منیمل آیا ہے، یعنی کوئی اس طرح کا کوئی اپروپریٹ نظر نہیں آیا۔ تو یہ ایک اب کوشچن ہوگا پبلک ہیلتھ ایکسپرٹس کے لیے ٹو ڈیٹرمن کہ جی کیا کازز تھے، کیا ریزنز ہیں کہ ڈسپائٹ آف دیز فیکٹس کہ ہمیں پتہ ہے کہ جی ہم نے کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا کہ ہمارا ہم کہیں کہ ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ یو ایس سے بھی بہت اعلیٰ قسم کا ہے، یورپ سے بھی اعلیٰ قسم کا ہے، یہ ہمارے لوگوں کا جو رسپانس ہے اور جو لیول آف آپ کہیں کہ ان کا رسپانس خود لوگوں کا ٹورڈز دی پینڈیمک وہ بہت سیریس تھا، تو وہ بھی نہیں رہا ہے میرے خیال میں۔ اس کو آپ ساتھ ہی سیکنڈ میں، لیکن میری پرسنل آبزرویشن یہ ہے کہ جب ہم رورلز میں جا رہے تھے، مختلف جو سیکنڈ سٹیز میں جا رہے تھے، تو کوئی ریئرلی ہمیں یہ مل رہا تھا دیکھنے کو کہ جی پروٹوکولز امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس طرح کا سڈن جو ڈکلائن آیا ہے، اب اس کو بہرحال ڈٹرمن کرنا ہے پبلک ہیلتھ ایکسپرٹس نے، جس کو شاید میں کوئی کہوں اس وقت کہ یہ شاید میں ہمیں نامناسب ہوگا۔ اس میں بہت سارے دوست کہہ سکتے ہیں کہ جی ہرڈ امیونٹی کام کر گئی جو گورنمنٹ کی اسٹریٹجی تھی، لیکن کیونکہ وہ ابھی بھی ڈٹرمن نہیں ہے کہ جی یہی وجہ تھی کہ یہ ڈکلائن اتنا سڈنلی ہم دیکھ رہے ہیں، اور جبکہ ہمارے جو باقی ارد گرد جو انڈیا کے اندر ہے، یا خود میں بتا رہا تھا کہ جیسے ہم ڈسکس کر چکے کہ یو ایس کے اندر یا باقی ممالک جو ہیں جو اس طرح کے کرائسس کو فیس کر رہے ہیں، تو وہ کوئی اس طرح کی کمپیریٹیو اسٹڈی آنے کی ضرورت ہے، لیکن دنیا اس پہ کام کرے گی اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرے گی کہ ایسی کیا وجہ رہی ہے کہ یہ اس طرح کا ایک ڈرامیٹک سڈن جو وہ ڈکلائن آیا ہے ڈسپائٹ آف دیز فیکٹس اور گراؤنڈ ریئلٹیز، جو خوش آئند بات ہے، اور میرے خیال میں ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ کبھی بھی بہت سارے ساتھی جو کہتے ہیں کہ جی یہ خدا کا کرم ہے، تو فی الحال تو ہم اس کو یہی والا ڈیفینیٹلی مان کے ہم خوش ہوں گے کہ ایٹ لیسٹ رب کا احسان ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کرائسس سے نکلنے والے ہیں، نکل رہے ہیں، اور یہ ایک بلیسنگ ہے۔ اب ابھی بھی دیکھ لیں جو کل تک کی پرسوں تک کی صورتحال، یہ ورلڈ وائڈ اگر آپ 9 کنٹریز کو دیکھ لیں، پھر 10واں پاکستان اس میں ہے، تو ابھی بھی ٹرینڈ جو ہے وہ ابھی بھی یا تو بہت سلو ڈکلائن میں جا رہا ہے یا ابھی بھی وہ رائز ہو رہا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ سڈن ڈکلائن جیسے اس میں آپ کو پاکستان کا نظر آ رہا ہے کہ سڈن ڈکلائن نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ شاید باقی ہمارے پڑوسیوں یا جو دنیا کے باقی ممالک ہیں ان سے کوئی ملتا جلتا کیس نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے، جو ٹرینڈ جو گلوبل ٹرینڈ کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کریں
تو میں نے جیسے کہا کہ یہ ایک اسٹڈی کی پوائنٹ ہے کہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی وجوہات کیا تھیں تاکہ ایک یہ لرننگ رہے دنیا کے لیے بھی. اس میں نو ڈاؤٹ کہ اس میں بہت سارے ارینجمنٹس گورنمنٹس نے کیے. اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ ڈکلائن میں ایک کنٹریبیوشن یہ بھی ہو سکتا ہے جس میں سندھ گورنمنٹ نے, جب میں نے بتایا آپ کو کہ شروع میں ہی جب انیشیل پہلے ہی ہفتے میں انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا, ایک تو یہ کہ انہوں نے میڈیکل ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی تھی انڈر دی سندھ ایپیڈیمک ڈیزیز ایکٹ 2014. انہوں نے میڈیکل ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی تھی اور اس میں پھر یہ پریورٹی تقریباً کوئی 16 پریورٹیز انہوں نے سیٹ کی, اسینشیل سیٹ کیے, ڈسکس کیے اور یہ ساری اسٹریٹجی ڈیوائز کی ود دا کنسلٹیشن آف آل اسٹیک ہولڈرز. اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز انوالو کیے گئے اور یہ پہلے ہی ہفتے میں ساری سامنے آ چکی تھی. اور پھر یہی وجہ تھی کہ باقی پروونسز کے لیے آسان رہا کہ اس میں یا تو اپنے اکارڈنگ ٹو لوکل کانٹیکسٹ انہوں نے چیزوں کو ریڈیفائن کیا یا انہیں کو فالو کیا اور آگے بڑھتے رہے. تو یہ 16 جو کی پریورٹی ایریاز تھے, اس میں یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ شاید کوئی 100% کوئی اکارڈنگ ٹو بینچ مارک کو انہوں نے اچیو کیا, لیکن ایٹ لیسٹ ایک کلیئر ویژن کے ساتھ آگے سندھ گورنمنٹ بڑھ رہی تھی. جس میں پہلے تو یہ تھا کہ یہ مزے کی بات یہ کہ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں میڈیا ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ اس میں انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ میڈیا انگیجمنٹ کو انہوں نے سیریس لیا. اس لیے چیف منسٹر روزانہ آ کے بیٹھتے تھے اور خود بریف کیا کرتے تھے میڈیا کو, جو آپ دیکھتے ہوں گے روزانہ میڈیا پہ آ کے. بیسیکلی اٹ واز پارٹ آف دیئر اسٹریٹجی, جس میں پہلی پریورٹی یہ تھی کہ جی ایٹ لیسٹ وہ ہائی کریٹ نہ ہو کہ ہو بھی رہا ہو پھر بھی یہاں پہ چیزیں ایک کیوس سا کریٹ ہو جاتا ہے. تو وہ اسٹریٹجی انہوں نے بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے میڈیا مینجمنٹ کی. اور پھر میڈیا انگیجمنٹ کہ جتنی اویئرنیس ریزنگ کی ایکٹیویٹیز جو بھی ہو رہی ہیں میڈیا میسیجز ان کا, اس میں اس کو انوالو کیا جائے. پھر پبلک ہیلتھ سروس کو انہوں نے اچھا خاصا یوٹیلائز کیا, ایکسپینڈ کیا ہیلتھ فیسلٹیز کو, اور یہ ریئلائز کیا کہ جی کیونکہ شاید ایگزسٹنگ فیسلٹیز کافی نہیں ہے, کہیں ڈسٹرب نہ ہو, تو انہوں نے الٹرنیٹ جو آئسولیشن سینٹر اسٹیبلش کیے. جو آئیڈیا کسی حد تک انیشیل ڈیز میں ورک کر گیا, لیکن بعد میں پھر بہت بڑا مشکل ہوا ان کے لیے مینیج کرنا, جس کے لیے پھر بہت سارے آئسولیشن سینٹرز جو وہ بعد میں بند کرنے پڑے. اور کچھ چیزیں انہوں نے ڈیفائن کی تھی کہ جی فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ کے لیے کیا ہو, کہ وہ کیسے رابطہ کر سکتا ہے, اس کے لیے اویئرنیس ریزنگ تھی, موبائل میسیجنگ تھی, وہ انہوں نے انشور کی ایٹ پروونشل لیول. اور ود ان دا ہیلتھ سسٹم کو بھی جو پوٹینشیل فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ تھا ان کو بھی انہوں نے انٹری پوائنٹس کون سے وہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی. اور اس میں بھی کوشش انہوں نے کی کہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اس میں آن بورڈ لیں. اور کچھ ہاسپٹلز انہوں نے جو کووڈ-19 پیشنٹس کے تھے وہ انہوں نے ڈیزگنیٹ کیے, لیکن انہوں نے یہ بھی رکھا تھا کہ ان کیس آف اینی سیریس ڈیزاسٹر, اگر کوئی بہت ہی پینک کی صورتحال ہوتی ہے, تو پھر انہوں نے الٹرنیٹ میں بتایا کو کہ جیسے کراچی کے اندر انہوں نے مختلف فیسلٹیز جو ایسی تھی, جیسے یہاں پہ ایکسپو سینٹر, اس طرح کی جو اتنی فیسلٹیز تھیں وہاں پہ بھی انہوں نے الٹرنیٹ ارینجمنٹس کیے ہوئے تھے کہ اگر کوئی تھریش ہولڈ بڑھتا ہے تو پھر ایٹ لیسٹ وہاں پہ ان کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے. تو میں اس کو ڈیٹیل میں شاید پڑھنا ہی پڑے گا, تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ, لیکن میرے خیال میں یہ 16 پوائنٹس ہیں جس میں انہوں نے کوشش کی کہ ہوم بیس سروسز کو لوگوں کو انشور کیا جائے کہ نیئرسٹ فیسلٹیز کو اویل کریں, اور وہ اسٹینڈرڈ مینٹین کریں کہ لوگ سارے کراچی کی طرف نہ بھاگیں یا کسی ایک شہر کی طرف نہ بھاگیں, لوکلی اویلیبل فیسلٹیز کو جو ہے وہ یوز کریں. کیونکہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے اگر کوئی بندہ سکر میں بیمار ہو رہا ہے تو وہ بھی کراچی کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے. تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ کوالٹی انشور کی جائے ہیلتھ سروسز کی, کہ وہاں پہ لوگ وہیں پہ فیسلٹیز اویل کریں. اور جو اسینشیل سروسز ان کو مینٹین کرنا یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اور ہیلتھ ورک فورس کی ٹریننگز کو بڑا اچھا زبردست اس مرتبہ بعد میں پھر WHO نے بڑا زبردست کیا, جس میں آن لائن ٹریننگز کا جو پیکیج شروع کیا گیا, جس میں thousands آف ہیلتھ کیئر پرووائڈرز جو ہیں وہ ٹرین کیے گئے. لیکن اس میں کچھ کیٹیگریز پھر بھی ریمیننگ رہیں, جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ جیسے فرسٹ کر سینیٹری ورکرز یا اس طرح کا جو سپورٹ اسٹاف جو انوالو تھا ان فیسلٹیز میں, وہ شاید کسی حد تک وہ 100% ٹرین نہیں ہو پایا یا وہ ایڈریس ان کی نیڈز نہیں ہو پائیں. لیکن ایک طرف ڈیمانڈ تو ہم نے پوری کر لی, ٹریننگ کروا لی, لیکن سپلائز کا بڑا ایک چیلنج رہا ہمارے پاس. اور یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جی پروٹیکٹ کریں گے ہم فزیکل ہیلتھ جو فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کی. لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آلموسٹ کوئی مور دین 6000 ہیلتھ کیئر پرووائڈرز جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے, پھر بھی اس ساری صورتحال کے باوجود بھی,
6000 کا بہت بڑا نمبر ہے, 6000 سے بھی زیادہ کا نمبر ہے. الحمدللہ اس میں سے میجورٹی ریکور ہو گئی ہے, لیکن پھر بھی یہ ایک مسئلہ رہا. اور پھر کیونکہ فزیکل ہیلتھ میں یہ بھی تھا کہ اٹیکس ہونا شروع ہو گئے تھے, آپ کو پتہ ہے کراچی میں ان کے اوپر, تو اس میں سیکورٹی ارینجمنٹس کو بھی انشور کیا گیا تھا کہ بہت سارے ہاسپٹلس پہ لوگوں کے اٹیک ہونا شروع ہو گئے تھے, تو ایک بڑا چیلنج تھا اس کو مینیج کرنا. مینٹل ہیلتھ نیڈز میں آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں پہ ایک آن لائن سروس شروع کی گئی, فون کال کے ذریعے بہت زبردست ایک آرگنائز سسٹم شروع کیا گیا سندھ میں, جس کی شاید مختلف نیشنل میڈیا پہ پروموشن بھی کی گئی, جو ایک بڑا اچھا خاصا میرے خیال میں ایک کنٹریبیوشن ہے پرانسپورٹ گورنمنٹ کا. سپلائز کو انشور کیا گیا, فائنینشیل ایلوکیشنز کیونکہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر چکے تھے آلریڈی انڈر دی پینڈیمک ایکٹ, تو اس میں پھر انہوں نے کوشش کی کہ جی لاجسٹکس کو ایز کیا جائے اور جو فائنینشیل بیریئرز ہیں ان کو ریموو کیا جائے. اور اس میں کوشش کی گئی, لیکن ہمیں کوئی اس طرح کا وٹنس نہیں ملا جو ولنریبل گروپس کی ایکسیس کے حوالے سے, لیکن یہ کہ اس کو کنسیڈر کیا گیا تھا وائل ایٹ دا پلاننگ اسٹیج. ایک جو ویکر پارٹ رہا وہ جو 15 میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے ڈیسائڈ تو کیا تھا کہ جی جو اس کا امپیکٹ آئے گا اس ساری ہیلتھ ایمرجنسی کا, جو اکنامک امپیکٹ آئے گا, تو انشور کیا جائے کہ ہاؤس ہولڈس کی جو فائنینشیل ایشوز ہیں اس کو انشور کیا جائے. لیکن اس میں میرے خیال میں بہت چیلنجنگ رہا مسئلہ ان کا. جو انیشیل ہمارے پاس خبریں تھیں پروونشل گورنمنٹ سے کہ جی ان کے درمیان اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان کوئی مسائل چل رہے ہیں, وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہو پا رہی, ڈیٹا شیئرنگ کے مسائل ہیں, نادرا سے ڈیٹا نہیں مل پا رہا ان کو, تو وہ بہت ڈیلے ہوا اور ایک کیوس کریٹ ہوا پروونس کے اندر, پرٹیکولر ڈسٹرکٹ کی میں بات کر رہا ہوں. جب انہوں نے سیریس لاک ڈاؤن کیا اور اس کے امپیکٹ آنا شروع ہو گئے, لیکن یہ کوئی پراپر ایکشن نہیں لے پائے, تو موسٹلی لوگ یا تو ریلائی کر رہے تھے چیریٹیز کے اوپر, یا لوگوں نے جو ہے نیگیٹو کوپنگ میکینزم اڈاپٹ کیا. آپ کو پتہ ہے وہ بھی شاید مشکل تھا کہ آپ ایسیٹ سیل کریں تو کام کریں جب مارکیٹیں بند پڑی ہیں. اور اس دوران پہ جو فیڈرل گورنمنٹ کا پروگرام آیا وہ تھوڑا لیٹر اسٹیج پہ آیا, لیکن اس میں بڑا ایک سیریس گیپ نظر آیا, پرٹیکولرلی ایٹ دا پروونشل لیول. رول اینڈ رسپانسبلٹیز کو انہوں نے بڑا اچھا یہاں پہ ڈیفائن کیا ہوا تھا کہ کس کا کیا رول ہے, لیکن اس میں ایک میجر رول جس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے, جس کو بھی شاید کیٹر کرنے کی ضرورت تھی ایٹ نیشنل لیول بھی اور ایٹ پروونشل, باقی پروونس کو بھی کرنا چاہیے تھا, جو رول آف لوکل انسٹیٹیوشنز جو ہے پرٹیکولرلی لوکل گورنمنٹ جو ہے, اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے, جو اتنا کوئی خاصا اسٹرانگ ہمیں نظر نہیں آیا. ایک اچھی بات جو اوورال اب انٹرنیشنل لیول پہ کیسز سیریز بنتے جا رہے ہیں, جو کل بھی آپ نے پڑھا ہوگا میڈیا میں بھی کہ یو این نے اپریشیٹ کی ہے, تو ایک تو یہ کہ ہمارے پاس ایک روبسٹ نیشنل ایکشن پلان ایک ڈیولپ ہو چکا تھا, تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوا فار دی یو این اینڈ سی ایس اوز ایز ویل. آپ کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے ویو آف کر دی کہ سی ایس اوز کے لیے بھی جو این او سیز وغیرہ کی ریکوائرمنٹ تھی, پریریکوزٹس تھی, وہ ختم کر دیں. تو وہ ایک بہت بڑا ایک اچھا قدم رہا کہ ایک انوائرمنٹ نظر آیا فار دا سول سوسائٹی ٹو آپریٹ ٹو رن دی پروگرام فار کووڈ-19 رسپانس. اور پھر این سی او سی کا جو رول بڑا پھر اسٹرانگ نکل کے سامنے آیا کہ جو صوبے کے زیادہ ہل جل رہے تھے ان کو پھر ایک جگہ کسی نہ کس طریقے سے 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ انہوں نے وہاں پہ ان کو بٹھایا, اور بہت ساری چیزیں کنسلٹیشن کا پروسیس شروع کر کے اور ایک حتمی رائے اور ایک کوئی ایجنڈا فائنل کرنے میں میرے خیال میں این سی او سی سے پہلے ڈیفینیٹلی رول تو این سی سی کا تھا, نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کا تھا, جس کو این سی او سی نے امپلیمنٹ کرنا تھا. لیکن یہ کہ وہ این سی سی اور این سی او سی کا جو رول تھا وہ میرے خیال میں بڑا زبردست نظر آ رہا ہے, ابھی بھی نظر آ رہا ہے. اور اس کے کچھ پوائنٹس میں ڈس ایگریمنٹ ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ایک جنرل ایگریمنٹ جو ہے وہ نیشنل لیول پہ نظر آتا ہے. اور پھر ڈیٹا شیئرنگ کے, ڈیٹا کمپیریشن کے, ریسورس میپنگ کے جو کام ہیں وہ سارے یہاں سے ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بہت زبردست قسم کا انیشیٹو لیا گیا, اور آئی ٹی بیس سارا سسٹم ڈیولپ کیا گیا, صوبوں کو اس کے ساتھ لنک کیا گیا, اور ریئل ٹائم مانیٹرنگ کو انشور کیا جا رہا ہے یا رپورٹنگ کو انشور کیا جا رہا ہے. پھر ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن اسٹریٹجی جو اگریڈ ہوئی نیشنل لیول پہ اور انٹروڈیوس بھی کی گئی اور امپلیمنٹ بھی ہوئی, تو اس نے بھی کام کیا, کیونکہ اس سے پہلے جو کمپلیٹ لاک ڈاؤن کے جو مسائل تھے اس میں بہت سارے امپیکٹ ہم نے دیکھے کہ اس کے شاید ہم بیئر نہیں کر سکتے تھے. تو کسی حد تک جو ہے وہ یہ اسٹریٹجی بھی کام کر گئی, جو اکنامک امپیکٹ تھا کووڈ کا اس کو منیمائز کرنے میں. بہت ساری ہیلپ لائنز آپ کو پتہ ہے مختلف پروونسز نے, بلٹستان نے زبردست قسم کی ایک ہیلپ لائن شروع کر لی انیشیلی, پھر بعد میں نیشنل گورنمنٹ نے بھی اور پروونشل گورنمنٹس نے بھی مختلف ہیلپ لائنز اور ٹیلی ہیلتھ سروسز کے جو ماڈلس تھے وہ انہوں نے لانچ کیے, اور وہ لوگوں کی ایکسیس کو انشور کیا وہاں پہ کہ لوگ وہاں سے بینیفٹ لے سکیں.
پھر این ڈی اے میں کو انوالو کیا گیا، لیکن یہ بھی ایک ڈبیٹ تھی کہ این ڈی اے میں کا رول اس میں بڑا کرٹیکل تھا اور انپریڈکٹڈ تھا کہ جی کس طرح ان کا رول بن سکتا ہے، کیونکہ وہ ارتھکویک سے شروع ہوئے، فلڈس پہ آئے، اور پھر یہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ایک ڈسکورس تھا. لیکن اس کیس میں این ڈی اے میں وہ آگے کیا گیا ایز اے نیشنل اینٹی، اور پھر پی پی سپورٹ اور ٹیسٹنگ کس کا جو سپورٹ تھی وہ تو این ڈی اے میں انشور کی گئی. اس میں بھی بہت ساری کرائے نظر آئی ہمیں، آپ کو سننے میں ملا ہوگا کہ سرٹن پروونسز اینڈ فیڈرل گورنمنٹ کے بھی اس میں پریورٹی سیٹنگ پہ ان کو کنسرنس تھے، جو ڈیفینیٹلی شاید پولیٹیکل ڈسکورس بھی ہو سکتا ہے. لیکن رسک کمیونیکیشن کا بہت اسٹرانگ پیکج ڈیزائن کیا گیا، اس کو کیمپین لانچ کی گئی نیشنل لیول پہ. میرے خیال میں ہمیں سب سے زیادہ جو ایک اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس وقت جو اسٹرانگ پروگرام فیڈرل گورنمنٹ کا نکل کے سامنے آیا، وہ کیونکہ پورا ایک انفراسٹرکچر موجود تھا بسپ کا، تو اس پہ فردر انہوں نے جو اس کو یوز کیا، اور اس پینڈیمک میں تو 1,40,00,000 سے زیادہ لوگوں کو یعنی فیملیز کو تقریباً کوئی 169 ارب ہیوج اماؤنٹ اس پیریڈ میں ڈسبرس ہوئی ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا کام تھا جو فیڈرل گورنمنٹ نے خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام دیا. اس میں کچھ لمیٹیشنز تھیں جو ہم سب کو پتہ ہے کہ پرٹیکولرلی وہ پروونسز جہاں پہ لاک ڈاؤن تھا اور پھر وہاں پہ لوکل ٹرانسپورٹ نہیں تھی، اور بھی بہت سارے یہ والے مسائل تھے ایکسیس کے، تو وہاں پہ ڈسبرسمنٹ میں ڈیلیز آئے. لیکن میرے خیال میں یہی ایک واحد اور روبسٹ اور ایک ٹرانسپیرنٹ میتھڈ تھا جو انہوں نے امپلیمنٹ کیا، اور ایک اتنی لارج اسکیل پہ ڈسبرسمنٹ جو ہے وہ ہو پائیں. اب یہاں پہ لیونگ نو ون بیہائنڈ، اور پھر جو سرٹن ولنریبل گروپس کی جو ایکسکلوژن کا معاملہ ہے وہ تو پھر بھی رہا ہے، جس میں پھر میرے خیال میں ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ اس میں پھر باقی جو ہیومینٹیرین سیکٹر ہے وہ شاید اس نے بہت پیچھے پلے کیا ہے کمپیریٹیولی. اگر ہم گورنمنٹ کو اس مرتبہ دیکھیں، ان کا رسپانس لیول دیکھیں، تو وہ کمپیریٹیولی بہت روبسٹ رہا ہے اور آرگنائزڈ رہا ہے. کیونکہ موقع اچھا ہے تو میں یہاں پہ وہ آتا ہے کہ عید مبارک، اور پھر بعد میں آتا ہے کہ جی باٹا خریدیے، تو میں یہاں پہ ہینس کا تھوڑا سا کنٹریبیوشن جو بتا دوں کہ ہم نے آلموسٹ 669 جو اسٹاف ممبرس ہیلتھ فیسلٹیز پہ وہ ہم نے ٹرین کرنے کی کوشش کی، اپنا کنٹریبیوشن ڈالا وہ انفیکشن پریونشن کنٹرول پہ. تقریباً کوئی 404 ہیلتھ فیسلٹیز اور 38 آئسولیشن سینٹرس پہ ہم نے پی پی ایس کٹس پرووائڈ کی ود سپورٹ آف ڈفرنٹ پارٹنرس. ایز اے لوکل پارٹنر میرے خیال میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، جو ایک مثال بھی ہے کہ لوکل سول سوسائٹیز سارے کیس میں کیسے ایوالو ہو کے آگے آ رہی ہے اور وہ اپنا رول پلے کر رہی ہے. آلموسٹ 181 ہینڈ واشنگ اسٹیشنز، 42 واٹر کولرس، لیٹرین فیسلٹیز، اور مور دین 15,000 ولنریبل ہاؤس ہولڈس کو ڈور اسٹیپس پہ کمپلیٹلی ود نیو میتھڈ، جس میں پوری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن انوالو تھی کہ کیسے ڈور اسٹیپ پہ ان کو ریچ کیا گیا ڈفرنٹ سٹیز میں، اور ڈور اسٹیپ پہ یہ ڈسٹریبیوشنس کی گئی وتھ کمپلیٹلی نیو ڈسٹریبیوشن کی جو میتھڈالوجی تھی ہماری جو ہم نے انشور کی وہاں پہ. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو ایک چیلنج آنا ہے پاکستان کو، ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ شاید اس کے ہم اثرات دیکھیں گے اس سال کے آخری کوارٹر میں یا اس سے بھی تھوڑا آگے، کہ جو فیملی پلاننگ سروسز ہیں وہ ساری ڈسٹرب ہوئی ہیں اوور آل. تو ہم نے یہ بڑا چیلنج تھا ہماری ہیلتھ ٹیم کے لیے کہ کیسے ہم جو فارفلنگ ایریاز ہیں پرٹیکولرلی جہاں پہ ہماری ریچ ہے وہاں پہ ہم فیملی پلاننگ سروسز کو ڈسکنٹینیو نہ ہونے دیں. تو تقریباً کوئی ہمارا نیٹ ورک یہاں پہ جو پرٹیکولر سندھ میں ہے اور کچھ پنجاب میں، تو 3,000 ولیجز جو ہیں جہاں پہ ہمارا یہ کمیونٹی ہیلتھ ورکرس کا نیٹ ورک موجود ہے، جن کو ہم آرویز کہتے ہیں، پنجاب میں ہم ان کو نور ورکرس کہتے ہیں. ان کے تھرو ہم نے کنٹینیو کیا سپلائیز اور ساری یہ فیملی پلاننگ کی سروسز، اور اس کے لیے اپنی برتھ اٹینڈنٹس کے وہ بھی ان کی موومنٹ کو انشور کیا، اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہمیں لیٹر دیے گئے کہ موبلٹی کے کہ جی آپ ہو سکتے ہیں ڈیورنگ کریٹیکل لاک ڈاؤن بھی، کہ ایٹ لیسٹ یہ سروس ڈسکنٹینیو نہ ہو. تو ایک بہت بڑا یہ بلکہ یہ ایک کیس اسٹڈی چھپا بھی ہے جو انٹر سیکٹورل جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے آن فیملی پلاننگ ایٹ گلوبل لیول، کہ کیسے اس سارے کریٹیکل سچویشن میں جو ہے یہ فیملی پلاننگ سروسز کو انشور کیا گیا. مختلف ریلیجیس لیڈرز انوالو کیے گئے. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارا مسئلہ تھا رمضان کے اندر، پھر عید، اور اب محرم کا چیلنج آ رہا ہے، پھر اس میں مختلف سپلائیز کی ڈسٹریبیوشن ہے، اور پھر اس کمیونیکیشن میں تقریباً ہم نے ماس میڈیا اور پھر انٹر پرسنل کمیونیکیشن کو بھی کوشش کی کہ ہم انشور کریں تھرو ڈفرنٹ مینس. تو تقریباً مور دین 5 ملین پاپولیشن کو ہم نے ریچ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ میری لاسٹ سلائیڈ ہے، اسے آپ ایگری کر سکتے ہیں، ڈس ایگری کر سکتے ہیں. اس میں میرے خیال میں کچھ ایریا آف امپرومنٹس ہیں جن کو ڈسکس ہونا چاہیے، اور وہ ہر لیول پہ ڈسکس ہونا چاہیے. آلدو
یہ پورے کا پورا پولیٹیکل ڈسکورس ہے, ہمیں ماننا پڑے گا کہ گلوبلی بھی یہ صرف ہمارا فنامنا, یہ ہمارے یہاں مسئلہ نہیں ہے. آپ سارے یو ایس میں بھی اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ ایک پولیٹیکل ڈسکورس ہے کسی حد تک. تو ہمیں یہ اب ماننا پڑے گا کہ جی, اور اس کو ہضم کرنا پڑے گا کہ ہیلتھ از اے ڈیوالوڈ سبجیکٹ. اور یہ پینڈیمک ایمرجنسی ایک بہت زبردست اپرچونٹی تھی کہ ہم پروونشل لیول انسٹیٹیوشنس کو ہم اسٹرینتھن کرتے اور ان کو سپورٹ کرتے اور ان کو ہم اس قابل بناتے کہ وہ رسپانس کر پائیں. لیکن وہ تھوڑا کسی حد تک میرے خیال میں ابھی بھی ہم انسٹیٹیوشن ارینجمنٹ میں پھنسے رہے اور اس کو کسی اور اینگل میں ہم لے گئے اور وہ ڈسکورس پورا ڈائیورٹ ہوتا گیا, اور ایٹلیسٹ ہم ان کو خود ہم نے کوشچن کرنا شروع کر دیا کسی اور اینگل سے. لیکن ابھی بھی یہ اس پینڈیمک نے ثابت کیا کہ جی لوکلائز ریسپانس ہی اس کا حل ہے, آپ سینٹرلائز کچھ نہیں کر سکتے. تو پولیٹیکل پریارٹیز سیٹ کرنی پڑیں گی ہر لیول پہ, اس کے لیے ہمیں بات کرنی پڑے گی, ڈسکورس ڈیولپ کرنا پڑے گا. ایک اور جو چیلنج تھا پروونسز کے لیے وہ بارڈر مینجمنٹ کا تھا. ایک بہت بڑا سیریس ان کے درمیان کانفلکٹ رہا بٹوین پروونسز اینڈ فیڈرل گورنمنٹ. اس طرح کے جب پینڈیمک آتا ہے, جب بہت ساری چیزیں بیان دا کنٹرول ہوتی ہیں پروونشل گورنمنٹس, تو اس میں جہاں جہاں نیشنل کا رول نکل سکتا ہے اس میں امپورٹنٹ رول یہ ہے کہ بارڈر مینجمنٹ کو آپ ریسپیکٹ کریں, پرٹیکولرلی آن ریکمنڈیشن آف دی پروونسز. تو وہ تاکہ وہ کانفلکٹ بھی نہ ہو اور پھر ایٹ لیسٹ صوبے بھی اکارڈنگ ٹو دیٹ اپنے کیپیسٹیز کے حساب سے اس چیز کو پلان کر سکیں. جو اس مرتبہ نظر آیا کہ دو الگ پیج پہ تھے, کیونکہ آپ نے دیکھا جو پہلے مہینے والا گیپ تھا کوآرڈینیشن کا, اس کے بعد تو چیزیں ڈیولپ ہو گئی, لیکن جو پہلا مہینہ تھا سارے کرائسس کا, اس میں یہ ایشو جو ہے وہ مس ہینڈل ہوا ہے. ایک امپورٹنٹ نیڈ جو ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم ایز اے ہینڈز ہم ایک سٹی میں فلاگ پائلٹ کرنے جا رہے ہیں, کہ یہ رول بیسیکلی ایک یو سی ایک سٹی سے شروع ہونا چاہیے پینڈیمک ریسپانس پلان کا. سندھ کے کیس میں تو آپ کو دیکھ لیں گے, باقی پروونس میں بھی ہوگا کہ جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہیں یا لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہیں, اس میں لوکل باڈیز کا پراپر رول ہے ٹو ریسپونڈ ان کیس آف اینی ڈیزاسٹر, ایون ان کیس آف اینی پینڈیمک ایمرجنسی. بالکل ڈیفائنڈ سندھ میں تو ہم نے پڑھا کہ بالکل ایک پوری اس کے اوپر ڈیٹیل ہے, اس میں ایکشنز پورے موجود ہیں وہاں پہ. ڈیفینیٹلی یہ باقی پروونسز میں بھی ہوں گے کہ ہر سٹی کا اپنا پینڈیمک رسپانس پلان ہونا ضروری ہے. ادروائز یہ اگر فیوچر میں کوئی اس طرح کی ایمرجنسی آئی تو اس وقت تو کیا تھا, اس کے کیا نتائج تھے, کہ کیا ایسا ہوا کہ ہم اس طرح ڈکلائن میں چلے گئے اور ٹرینڈ آپ نے دیکھا کہ بہت ڈکلائن میں جا رہا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ ہم بہت ہائی رسک پہ ہیں. تو اس میں ہر لیول پہ پارٹیسپیشن کے لیے ضروری ہے کہ لوکلائز پینڈیمک رسپانس پلانس ڈیولپ ہونے چاہیے, اور اس میں جو لوکل لیول پہ رولز ہیں, پرٹیکولرلی اس میں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس بڑا رول پلے کر سکتی ہیں, لوکل کاؤنسل بڑا رول پلے کر سکتی ہیں کہ ان کے پاس اپنا پلان موجود ہو. اس دوران کیونکہ کچھ پروونسز میں تو لوکل کاؤنسلز موجود تھیں, سندھ میں موجود تھیں, پنجاب اس میں ڈیزالو کر چکا تھا, لیکن کیونکہ ایک پورا انسٹیٹیوشن ارینجمنٹ موجود تھا تو اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. اور ابھی یہ ریکوری فیز جس کو ہم کہہ رہے ہیں, اس میں یہ والا رول ہو سکتا ہے کہ آپ سارے سیکٹر پارٹنرز اس کو امفیسس کریں کہ ہم لوکلائز رسپانس پلانس بنائیں, ریسورس ایلوکیشن کریں, کیپیسٹی بلڈنگ کریں وہاں پہ, کہ ان کیس آف اینی سچ سچویشن ایٹ لیسٹ ہم سارے پریپیئر ہوں, جس طرح ہم باقی رسپانس پلان بنا رہے ہیں فلڈس کے, ارتھکویکس کے. تو ناؤ یہ ایک پریورٹی نیڈ نکل کے آ رہی ہے سیکٹر کے لیے. ایک جو کرٹک رہا ہے میرے خیال میں ہمارے اوپر بھی, جو ہم نے یہاں تو بہت ساری سول سوسائٹی کی میٹنگس میں نے خود اٹینڈ کی, آن لائن گروپ ڈسکشنز ہوئے, جس میں ہمیں نظر آیا کہ جو ہیومینیٹیرین پارٹنرز تھے ان کو پریورٹی سیٹنگ اور ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس بہت ہی ٹرانسپیرنٹ کرنا پڑے گا, اور کرٹیکل نیڈس کو سامنے رکھ کے کرنا پڑے گا, رات دن کے اپنی پریورٹیز ہوں. میرے خیال میں اس میں ہمارا فیلیور رہا کہ جو اکانومک امپیکٹ تھا اس ساری ایمرجنسی کا, اس کو ایڈریس کرنے میں ہم نے بہت دیر کر دی. آلدو WHO اور یونیسیف کا بہت زبردست رول رہا جو ہیلتھ والا پارٹ تھا اس کو ایڈریس کرنے میں, لیکن یہ سارے ساتھی بہت سارے اپنی پریورٹیز کے ساتھ آگے بڑھتے رہے. اس میں شاید ایک وجہ یہ بھی سکتی ہے کہ ڈونر رسپانس بہت پور رہا ہے اس ساری سچویشن میں. اور ایک بڑا گرے ایریا نظر جو ہمیں آیا وہ ڈیٹا مینجمنٹ کا تھا کہ ہم ڈسکس کریں. یہ مجھے اگر یہ کرنا ہے ویبینار کرنا تھا تو میں سرچ کرتا رہا کہ کہیں پہ مجھے اس طرح کی سیکٹر کی اوور آل کہیں کوئی کمپائل رپورٹس مل جائیں, تو وہ اگر ہیں بھی تو وہ کہیں نہ کہیں اپنے پاس رکھی ہوئی, وہ پبلک نہیں جیسے پہلے ہوا کرتی تھی کہ اوور آل 4W میٹرکس کی کوئی انالیسس سب کے ساتھ شیئر ہو جائیں. تو ڈیٹا مینجمنٹ جو تھی وہ میرے خیال میں اس وقت پور تھی. گورنمنٹ لیول پہ تو زبردست رہی, لیکن جو سیکٹر پارٹنرز ہیں ان کے لیول پہ شاید کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک کوسچن مارک ہے جس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے فیوچر میں بھی, کہ کس طرح اس طرح کی ایمرجنسیز میں جب اتنا سارا سیریس کرائسس ہے تو ایٹ لیسٹ وہ اوور لیپنگ نہ ہو, ڈپلیکیشنز نہ ہوں. اور یہ دیکھی ہیں ہم نے, بہت ساری ڈپلیکیشنز بھی دیکھی ہیں اور یہ اوور لیپنگ بھی دیکھی ہے.
اور لیول آف ایفرٹ ضائع بات ہے وہ تو پھر آپ ضائع کر رہے ہیں اپنی. تو یہ ان سجیشنس کے ساتھ میری آخری سلائڈ تھی. اور تھینک یو ویری مچ. اوور ٹو پارٹیسپینٹس. اگر کوئی سوال ہیں, کوئی ڈسکشن ہے, کوئی کمنٹ ہیں آپ کے, کوئی سجیشنز ہیں, تھینک یو ویری مچ. Thank you, Mustafa. Thank you for such a comprehensive presentation and sharing the ground realities with the entire participants and team. From here onwards, I request all the participants कि अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना है, कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, बहुत सारे सवालात उठाए हैं मुस्तफ़ा ने अपनी प्रेजेंटेशन में. अगर आपके पास उसका कोई रिस्पांस है तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं. प्लीज आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और आप काइंडली रेज योर हैंड ताकि हम आपको माइक एनेबल करें और आप हम बात कर सकें. So anyone who is interested and who want to contribute, I can see a number of my colleagues today and I'm really happy that they all have joined. Fatima, if I'm not wrong, Fatima from OCHA is here with us. Irfan Mufti साहब हैं हमारे साथ, different हमारे experts from different organizations. So kindly जो भी आप contribute करना चाहते हैं please share. Okay. So first hand is from Sajid Naeem Saab. Sajid Saab from AGPC. Over to you, sir. Ji, Mustafa, Assalamu alaikum, and thank you very much for a very comprehensive and insight you gave us on response के ऊपर. मैं सिर्फ थोड़ा सा just like to add कि for example जब हम because वो prevention, response and recovery एक overall जो एक subject था, तो I think prevention, response and somehow थोड़ा सा आपने recovery को भी, लेकिन मेरा ख्याल है ये जो गवर्नमेंट के इकदामात थे, फॉर एग्जांपल लाइवलीहुड और जो बिजनेस को थोड़ा सा रेगुलेट करने का आपने एहसास प्रोग्राम की बात की, तो मेरा ख्याल है इस तरह की और बहुत सारी चीजें ऐसी छोटी छोटी हैं जो कि रिकवरी के जुमरे में आ सकती हैं. बिकॉज लाइवलीहुड के लिए मुख्तलिफ पॉलिसीज, मुख्तलिफ प्रोविंसेस जो है उनकी अपनी अपनी पॉलिसीज थी. फेडरल लेवल के ऊपर काफी सारे जो है वो इस तरह के इकदाम लिए गए एंड स्टेज वाइज जो बिजनेस को खोलना, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, एसएमईज जो है वो उनको सपोर्ट थ्रू द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट की तरफ से. फिर लाइक जो टैक्सेस की रिजम्पशन थी या डिले था, तो ये वो चीजें हैं जो कि मेरा ख्याल है हम आई वुड लाइक टू ऐड कि ये वो तमाम चीजें रिकवरी का एक हिस्सा जो है वो ऑब्वियसली इट इज इस एनवायरनमेंट में वो क्लासिकल रिकवरी जो हम अर्ली रिकवरी की बात करते हैं वो तमाम के तमाम सेक्टर या कंपोनेंट तो नहीं, लेकिन कुछ जो चीजें थी वो इस जुमरे में भी आ सकती हैं. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. Mustafa, if you want to add something. थैंक यू वेरी मच साहिद साहब. वालेकुम अस्सलाम. और बिल्कुल आपकी सही बात है. मेरे ख्याल में एक वो पूरा स्टेट प्रैक्टिसेस का एक पूरा बेस्ट, बल्कि इसको आप बेस्ट प्रैक्टिस भी कह सकते हैं. मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एक डेवलप हुई हैं, वो प्रोविंशियल कॉन्टेस्ट में भी हुई हैं और नेशनल कॉन्टेस्ट में भी हुई हैं. आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं अपने भाई के एक दुकान की वो देखा था बिजली का बिल के उसमें वो आ रहा है कंट्रीब्यूशन के जी आपकी एसएमई में आप होते हैं तो आपको जो है वो ये आपका कंट्रीब्यूशन जो बिल का ये वेव ऑफ किया जाता है प्राइम मिनिस्टर की ग्रांट के अंदर. तो छोटे छोटे इस तरह के इनिशिएटिव जिसमें डायरेक्ट एक मासेस पे इसका बेनिफिट गया है, इलेक्ट्रिक बिल से लेके जो बाकी आपने कहा कि पीरियोडिक सेटिंग की है इन्होंने, बिल्कुल इसमें मेरे ख्याल में कोई शक नहीं है. और प्रोटोकॉल्स प्रोविंस ने डेवलप किए हैं, डिटेल प्रोटोकॉल डेवलप किए हैं कि कैसे आप ऑपरेट कर सकते हैं अपने अपने बिजनेसेस. बिल्कुल सही बात है. मेरे ख्याल में ये इस तरह की बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिस हैं जिनको डॉक्यूमेंट किया जा सकता है, जिसको दुनिया के साथ भी शेयर किया जा सकता है कि कैसे हमने इसके सारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट को हमने मिनिमाइज़ किया. क्योंकि वो जो पहला वाला फेज़ था वो बहुत क्रिटिकल फेज़ था यकीनन पाकिस्तान के लिए. हमने वो जो ग्राउंड रियलिटीज़ में, तो मेरे ख्याल में मैंने सिर्फ हेल्थ की ग्राउंड रियलिटीज़ बताई, लेकिन हम सब से कोई चीज़ पोशीदा नहीं है कि हमारे जो मुआशी हालात हैं वो क्या थे उस टाइम जब हम सारे इस फेज़ में इंटर हो रहे थे. तो सबके लिए परेशानी शायद मेरे ख्याल में
یہ بھی تھی کہ جانے گنوانے کا تو ایک ڈر تھا، لیکن اس سے زیادہ یہ تھا کہ وہ ریاست کے لیے بھی تھا ڈیفینیٹلی کہ اس ساری جو معاشی صورتحال اس کے ساتھ ہم سارے اس کرٹیکل فیز میں داخل ہو رہے ہیں، جب دنیا کے سارے ممالک وہ بھی پریشان ہیں، تو میرے خیال میں بڑا وائسلی پاکستان گورنمنٹ نے اس کو مینیج کیا اور پروونشل گورنمنٹ نے ان کو مینیج کیا ہے. بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا. Thank you, Mustafa, for your response. Any other point from the participants? اگر participants کوئی اور point share کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، please kindly raise your hand or you can even write in the chat box. مقبول راہو لکھ رہے ہیں great Mustafa صاحب, very informative presentation. Let me share with you that within a day time period یہ presentation available ہوگی ہماری NHN Digital Resource Center پہ with the recording of today's session. For joining us today and Allah Hafiz.